اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان محفل قرآن خوانی مور خطرہ جولائی 1971۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور پھر ایک بے مثال رہبر کا تابع بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ تینوں عظیم احسان ہیں۔ سب سے پہلا فضل یہ ہوا کہ ہم انسان ہیں۔ انسان لفظ انس سے مشتق ہے، اس لیے وہی انسان ہے جس میں انس ہے، اگر اس میں انس نہیں تو وہ حیوان ہے۔ خدا نے خود فرمایا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسان ہی وہ کامل ہے کہ جس کی خدا نے تعریف فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین صورت میں پیدا کیا، مگر پھر جس میں انسانیت نہ ہوئی اسے ذلیل ترین مخلوق میں شامل کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انس کیا چیز ہے۔ انس اس مخزن سے محبت اور لگاؤ ہے جس انسان کا انقطاع ہوا، وہ مخزن پاک نور ہے۔ جب انسان کی اس نور سے محبت ہوتی ہے تو اس کی روح نور سے جا ملتی ہے، اس میں مستغرق ہو جاتی ہے، اس سے خوراک حاصل کرتی ہے، اور اس طرح انسان کی پاکیزہ خواہشات ہوتی ہیں جن کا کمال اور معراج خدا کی بندگی ہے اور خداوند تعالیٰ سے عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اور اس میں اپنا عشق بھر دیا، پھر اس طرح مخلوق کو اس نور کے فیضان سے پیدا کیا، اور وہی عشق خداوندی ہر انسان میں جانگزیں ہوا۔ ہر انسان خدا کی محبت سے اس لیے غافل ہوتا ہے کہ اس کی جسمانیت اس کی پاک روح پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، اور بجائے اس پاک مقصد کے وہ دنیا سے محبت شروع کر دیتی ہے، اور دنیاوی خواہشات میں اس کی تمام کوشش ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اس طرح وہ قبر کا منہ دیکھنے تک غافل چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو قبر کا منہ دیکھنے تک غافل رہے ہو، پھر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہتا، اور شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ دنیا میں ایک بار پھر بھیج تاکہ اب تیرے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آؤں۔ مولا کریم، جہاں تیری مہربانیوں کا شکر ادا نہ کر سکا اور تیری جناب کے سامنے شرمندہ ہوں، وہاں اپنے عزیز و اقارب کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گا۔ نہ صرف تیرے عظیم احسانوں سے محروم ہو جاؤں گا بلکہ انتہائی کربناک عذاب سے بھی دوچار ہو جاؤں گا۔ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھیجنا صرف ایک ہی بار تھا، تم نے اس بات سے فائدہ نہ اٹھایا کہ تمہاری تخلیق بہترین تھی، تم نے اس بات سے فائدہ نہ اٹھایا کہ تمہاری زندگی اور موت کے حالات اور قوانین کتاب میں درج کر کے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ وہ بدبخت انسان، تم نے اس بات سے فائدہ نہ اٹھایا کہ اپنے محبوب کو سید العالمین مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا وسیلہ بنایا، بلکہ تم نے ان چیزوں پر اپنی اولاد کو، نفس کو، پیٹ اور خواہشات کو اپنا محجود بنایا، یعنی تم نے ان کے لیے جینا اختیار کیا، حالانکہ تم کو بارہا آگاہ کیا گیا کہ سب کچھ تمہارے آرام اور تمہاری جان کے لیے ہے، اور تم جتنا اس حقیقت کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، اتنا ہی تم پر میرا فضل زیادہ ہوتا جائے گا۔ لیکن تم نے میرے ساتھ اپنی خواہشات کو شریک کیا، میرے حکم پر اپنی خواہشات کو فوقیت دی، تو یہ جہنم ہے کہ جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اب اس ارتداد اور گمراہی کے بدلے جو تم نے میرے حکم کے خلاف کیا، اس میں داخل ہو جاؤ۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے ہم کو انسان بنایا، یعنی ہم کو ایسے راستے پر چلایا جس پر چل کر انسان کہلا سکتا ہے۔
وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ عشق اور محبت کا راستہ ہے، وہ تو وہ راستہ ہے جو خدا کے نام یافتہ بندوں تک پہنچا سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی اپنے بندوں کو نجات، فلاح، سعادت اور دین حاصل کرنے کے لیے دعا سکھاتا ہے۔ کیا میرے بندو، تم ہر وقت میرے سامنے یہ عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس لیے ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ سب کچھ خدا نے صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں سکھایا، بلکہ حکم یہ ہے کہ تم ایسا کر کے زبان سے بولو۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے یہ 3 دن خدا کی بہترین عبادت کی، جس کا پڑھنا عبادت اور جس کا سننا عبادت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی، اور آج ہم اجتماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور وسیلہ اپنے مرشد کا پکڑ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ صحیح طریقے سے پکڑ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے جو تکلیف اٹھائی ہے خدا کی بارگاہ میں اسے اپنے وسیلے کے لیے پیش کیا۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی صبح کی نماز گزرنے کے بعد جاگا تو دعا کی، اور کسی نے پیٹ اور نفس کی خدمت کر کے دعا کی، بلکہ صحیح طور پر اس آیت قرآنی پر عمل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ہم نے وسیلہ پکڑا، پھر اپنی خواہشات حرام کے خلاف جہاد بھی کیا۔ اب خدا سے ہم کو کیا مانگنا چاہیے؟ ہم کو وہ چیز مانگنی چاہیے جو خدا کے بندوں کو بطور انعام ملی۔ وہ کیا چیز تھی؟ روٹی تھی؟ ہرگز نہیں۔ روپیہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ جائیداد تھی؟ ہرگز نہیں۔ علم تھا؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ کے اوراق کی گردانی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہادی اکبر کی محبت اور عشق تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دنیا اور آخرت میں ذیشان مقام عطا کیا۔ اس دنیا کے لیے آفتاب ہدایت اور ستارے بن کر چمکنے لگے۔ آج ہماری عبادت کیا ہے؟ آج ہمارا علم کیا ہے؟ ان سب کی انتہا، ان سب کا کمال ان لوگوں کے حالات زندگی ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے، جو بالکل تہی دامن تھے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال تھے۔ ہمارا حال اور کال ان کے بود و باش سے واقفیت تک پہنچتا ہے۔ ہمارے لیے یہ علم ناگزیر ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے تھے، تاکہ ہم بھی اسی طرح کریں۔ یعنی ان کے حالات زندگی کا تذکرہ آج ہمارا علم ہے، ہماری عبادت ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمایا تھا۔ یعنی آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے لیے التجا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی اکسیر ہے کہ ساری مصیبتوں کا علاج اس میں ہے، ہماری آخری سرخروئی اس میں ہے، اور ذلت اور رسوائی سے نجات اس میں ہے۔ یہ عظیم دولت اگر ہم کو ملے تو یاد رکھو زندگی کا مطلب ہم نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جو مقصود تخلیق ہے ہم کو حاصل ہو گئی، اور ہم انسانیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس پاک ہستی کا امتی بنایا، جس کے دامن سے وابستہ ہونے والوں نے آفتاب عالم تاب کو بھی شرمندہ کر دیا۔ اگر آفتاب نے دنیاوی زندگی میں رہنمائی کی تو انہوں نے دنیا کے بعد کی زندگی کی بھی رہنمائی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا وہ شرف ہے کہ جس کے حصول کے لیے اولو العزم پیغمبروں نے دعائیں کی، جن کے طفیل انسانیت کے باپ کی غلطی معاف ہوئی، اور جن کے طفیل انسانیت کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہونے کا وعدہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس عظیم شرف سے ہمیں نوازا۔ برادران طریقت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت، جس کی درخواست کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، کس کے طفیل ہم نے اس کی قدر پہچانی؟ اگر آپ دور دراز سے یہاں پہنچے اور گوشہ تنہائی میں، تو کیا آپ کے ساتھ اور لوگ نہیں تھے؟ آپ سے کہیں زیادہ اور لوگ تھے۔ کیا آپ خدا کی یاد کے لیے چلے تو وہ پیٹ کی فریاد لے کر چلے۔ آپ خدا کے گھر چلے اور وہ شیطان کے گھر چلے۔ بازار کو شیطان کا گھر فرمایا گیا ہے۔ یہ ہمارے مرشد اور ہمارے ہادی کی تعلیم ہے کہ اس نے ہمارے رگ و ریشے میں خدا اور اس کے محبوب کے عشق کے لیے وہ تڑپ پیدا کر دی کہ نہ بھوک، نہ گرمی، نہ سردی، نہ پہاڑ کی تکلیف، نہ رقم کی قلت مانے راہ ہو سکی، بلکہ جس طرح
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز پر شمع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے گھر اور در سے بے فکر وحدہ لا شریک کی یاد کے لیے تپتے ہوئے ریگستانوں پر جمع ہو جاتے تھے، اسی طرح شمع نذیری کے پروانے بلالی عشق لے کر سنگلاخ چٹانوں پرخار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے اور دنیاوی خواہشات کو قدموں کے نیچے پامال کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ برادران طریقت، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان نہیں ہے کہ ہم کو ایسا عظیم ہادی عطا فرمایا ہے کہ جس نے نہ صرف ہم کو بلالی طور طریقے سکھائے بلکہ اپنے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہماری شب و روز نگہبانی بھی فرمائی۔ جون کے عرس میں آپ نے علامہ عبد الخالق صاحب اور صاحبزادہ محمد سعید صاحب سے سنا ہوگا کہ کس طرح اپنے مریدین کی مصیبت کے وقت دستگیری فرمائی۔ آپ کے سامنے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جب بس گرنے لگی تو میں نے یا نذیر احمد بے اختیار منہ سے کہا تو کسی نے بس کو سہارا دے کر کنارے لگا دیا۔ اس ضمن میں مجھے واقعہ یاد آیا ہے، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی بات ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو یہاں سے تعلق رکھنے والے تھے، آسام کے جنگل سے کسی مریض کا علاج کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جیپ کے سامنے ایک خوفناک شیر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور ان کے منہ سے بھی بے اختیار نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نکلا، چانچہ اس ڈاکٹر صاحب نے اپنی آنکھوں سے بما ڈرائیور کے دیکھا کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے ہیں اور شیر کو اشارہ کرتے ہیں اور شیر خاموشی سے چلا جاتا ہے، حالانکہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود تھے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسے ہاتھی اور رہبر کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے کہ ہم کو نہ دنیا کا خوف ہے اور نہ آخرت کا۔ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزن ہے کہ جس کا اظہار ہمارے سے ہوتا رہتا ہے۔ خدا کے بندے بہت ہیں، مگر جس بندے کی طرف خود کالی کملی والے تاجدار رہنمائی کریں، اس کی مقبولیت اور شان کو پہچانتے ہوئے اس کی شان کو نہ پہنچنا ازلی اور ابدی بدبختی ہے۔ چند لوگ ہوں گے جو حاجی محمد سرفراز صاحب کے قصے سے واقف نہیں ہوں گے۔ جب خدائی راستے کی تڑپ ان کے اندر موجزن ہوئی اور سارے پاکستان کو چھان مارا کہ کوئی خدا کا بندہ ملے جس کی رہنمائی میں اس راستے کو طے کروں، تو ناامید ہو کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دی اور وہاں 2 نفل پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں رو کر عرض کی، یا اللہ، تو نے اپنی مہربانی سے اپنے راستے کی محبت ڈالی ہے، اب میں اندھا ہوں، تیرے راستے پر کس طرح چلوں؟ جس کو تیرا بندہ سمجھتا ہوں اور رہبر سوچتا ہوں وہی رہزن نکلتا ہے، اور مایوس ہو کر تیری اس پاک جگہ حاضر ہوا ہوں کہ تیری بارگاہ میں دعا قبول ہونے کی یہ بہترین جگہ ہے، اور مجھے اپنے صحیح بندے کی طرف رہنمائی فرما۔ اور روتے روتے سو گئے تو خواب میں حکم ہوا کہ موہڑا شریف حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ۔ 3 دن اسی طرح سوال کیا اور 3 دن اسی طرح حکم ہوا، چانچہ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلوک کی منازل طے کی۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک نے اسے صحیح راستے پر چلا کر آج ہم کو اپنی بارگاہ میں درخواست کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کے فضل سے اس مرتبہ کئی ہزار قرآن پاک ختم کیے، جس کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ میں اگر پہاڑوں پر نازل کروں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اپنی طرف سے ہم عاجزانہ طور پر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ خدا اس کا ثواب ہمارے ہادی اور مرشد حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچائے اور ان کی شان کو بلند سے بلند فرمائے۔ خداوند کریم اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔